کے بیان پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور جو فرماتے ہیں رب ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں صرف ایمان بالغیب پر نہیں کہہ رہا، میں اس رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا، فقط مصطفیٰ کا نماز ہے۔ دیکھا ہے ہم ان کے لیے پردہ پڑھتے ہیں، اور قرب خداوندی کی خاص کیفیت ہے انوار محمدیہ میں۔ آپ فرماتے ہیں عالم حیرت میں تھا مکان پر، اچانک مجھے آواز آئی اٹھو ملی، مگر میں نے جب غور کیا تو مجھے پکارا گیا منادی چنادی کہ لغت صدیق۔ آج لوگ ٹی ویوں پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے یا وہ مطلب سب سے افضل ہے۔ میں نے کہا تمہارا ایمان ضعیف ہے، تمہارا اندر ضعیف ہے۔ ایرانیوں کے سمن اندر داخل ہو گئے ہیں، اور نہیں کیا ایرانی سمن داخل ہو گیا ایمان کی جگہ، ایران کا پیٹرول ڈالر داخل ہو گیا ایمان کی جگہ، ورنہ یہ کبھی نہ کہتے صدیق وہ افضل البشر ہے کہ جس کے لہجے میں یہ دنیا عزت کلام نہیں کرتے۔ آج خود کھان کے کائنات میں جب حدیث کو گزارا تو صدیق کے لہجے آپ جتنا زور بندیاں لگا لو، ٹی ویوں میں بیٹھو، میڈیا میں بیٹھو، خیر بندی فرمائے سب زور پر جہاں تک چاہے ابو بکر صدیق کے خلاف ہو جاؤ، لیکن میں یہ اعلان پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ صوفیاء نقشبند کے اجتماع شہنشاہ سلامت کی طرف سے ریفرنڈم ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ دنیا کا کام زور لگاؤ صدیق کی شان گھٹانے کے لیے، لیکن ایک نقشبندی شعبان یہ عرض کرتا ہے کہ کس طرح آج سے صدیق کے اکبر کا لہجہ پھوٹا تھا، جب تک آیات میں ایک ہی طریقہ میں نقشبندیہ کا شعبان موجود ہے، زمین پر آسمان تک بلند ہونے والے نعرے شہنشاہ صداقت کی آواز بلند کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے حبیب آپ کو آواز دی کہ آپ حیرت میں نہ رہیں، آپ کائنات میں سب سے زیادہ جس سے مانوس ہیں ہم اسی کے لہجے میں بات کہنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا نبی پاک سب سے زیادہ جس سے مانوس ہیں وہ ابو بکر صدیق، اسی لیے ان کا لہجہ اور محی الدین ابن عربی کے جملے پر میں گفتگو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں وصال اللہ کی یہ آخری منزل ہے، اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں کہ جو کیفیت رب نے تحقیق کو عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمائے باطن میں گھومنے جلوائے ظاہر گیا، لمائے باطن میں گھومنے لفظ میں اگر اپنے حروف میں الفاظ کو بیان کروں میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس کے لیے محمد اللہ بریلوی سے کرا کر سارا میرا نمائے باطن میں گھومنے اور گھر میں نمائے باطن میں گھومنے جلوائے ظاہر گیا، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی داد ہے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اور کمانے حیرت کے شروع سے اٹھو تو محمد آخر کے پھیر میں ہو، وہی کی چھال سے تو دوسروں کدھر سے آئے کدھر گئے، اور یہی لفظ بولنا پڑے گا اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔
تبارک اللہ شان پہ لگی تجھی کو دے پاس دے گیا کہیں وہ خوش لگتا آدھی کہیں لگا دے گی محبت ہے یہ مثال اللہ ہے اور جہاں اللہ ہے سب سے قریب حضور ہے یہ ہے معراج اور اس کی کیفیت بتانے ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں بتا کیا تو ہوئے کا تھا بھیا یہ مثال کی کیفیت ہے اور سب سے قریب جس کی آواز آپ نے محسوس کی وہ ابو بکر صدیق ہے اللہ ہمارا کیفیت کہتے ہیں اللہ اس کے رسول اور رسول کے صدیق سبحان اللہ اس کے رسول اس کے صدیق مقام مثال میں رات اور سب سے قریب ہمارا مرشد کریم نقشبندیوں امام رسول صدیق نسبت نقشبندیات اور حیات میں موجود ہے ان کے مرشد کا لہجہ وہاں ہمارے جاتا ہے اسی لیے کہتا ہوں تو نقش بندہ رات سے سبحان اللہ تو نقش بندہ رات شکل سینکڑے جانا دانی گیا ہے سب کا طاقت قدرے بارہ اس کی قدرے بارہ رات سے دانی نہیں کہہ رہا یہ مولانا عبدالرحمان جامی آج کہتا امام کہہ رہا جامی بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کے لیے تو اندر روئندگی چاہیے سبحان اللہ اندر سبزہ چاہیے اور یہ سبزہ ایمان کا ہے اندر اگر خشکی اور یبوست اور خشکی ہو شیطانیت کی تو نسبت نقشبندی سمجھ نہیں گیا ہے سبزہ دانت قدرے بارہ تو خشکی قدرے بارہ رات سے ڈالی شان رسالت سمجھ رہا ہے تو شان صداقت کیسے سمجھ آئے شان صداقت جسے سمجھ رہا ہے وہ کیا جانے کہ نقشبندی عارف کیا ہوتا ہے اگر نقشبندی عارف کو پہچاننا ہے تو شان رسالت کی روئندگی نہ مقام صداقت کی روئندگی نہ پھر تجھے پتا چلے گا کہ نقشبندیاں نسبت کتنی اس نسبت کو باقی رکھے اور اس نسبت والوں کو سلام کی عطا فرمائے اور اس بہترین محبت کو عمر تشرف عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ